السلام علیکم جی، میرا نام ہے آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فوریکس اکیڈمی بائی آصف علی۔ تو میری کوشش ہے کہ میں بالکل آپ کو آسان الفاظ میں بالکل جو بھی چیز فوریکس ٹریڈنگ میں سمجھاؤں، چاہے وہ کینڈل سٹک پیٹرن ہے، چاہے وہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہے، چاہے وہ کوئی بھی اسٹریٹجی ہے، وہ بالکل آسان طریقے سے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ کو سمجھ آئے اور آپ آسانی سے ٹریڈ کر سکیں مارکیٹ میں۔ ابھی جو کینڈل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے ورک کریں گے تو اگر مثال دیتا ہوں، ایک مثال کے طور پہ ڈیلی اگر آپ کو 5 ٹریڈیں آئی ہیں، وہ مارکیٹ میں وہ کینڈل 5 دفعہ آئی ہے چارٹ میں، تو مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ 4 دفعہ وہ آپ کو لازمی ٹریڈ دے کے جائے گی۔ لیکن وہ کس طرح سے، اس کی شرط ہے کہ آپ نے کام کس طرح سے کرنا ہے، اس کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو جیسے بتاؤں گا ویسے آپ پریکٹس کریں۔ ڈیمو اکاؤنٹ آپ کو بنانے کا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ ڈیمو اکاؤنٹ کس طرح سے بناتے ہیں، وہ ڈیمو اکاؤنٹ بنائیں، اس پہ پریکٹس کریں کہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ کس طرح سے مارکیٹ ورک کرے گی، اور اس میں ٹرائی کریں۔ آپ جو اسٹریٹجی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس اسٹریٹجی پہ عمل کریں، جو طریقہ کار میں بتا رہا ہوں اس پہ آپ عمل کریں، کوشش کریں۔ دیکھیں جی، کوشش کرنا، پریکٹس کرنا، یہ آپ کا کام ہے، میرا کام ہے آپ کو بتانا، آپ کو سمجھانا، اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ آپ ایک دفعہ مجھ سے پوچھیں، 2 دفعہ پوچھیں، میرا کام جتنی دیر تک آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں نا کہ سر ہمیں یہ ایشو آ رہا ہے یا ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہے، تو اتنی دیر تک میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ اور کچھ لوگ میں نے وہ دیکھا ہے کہ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو شرمندگی سے نہیں پوچھتے جی ہمیں یہ لاس ہو رہا ہے تو ہمیں یہ شرم آ رہی ہے کہ ہم اگر پوچھیں گے تو ہمیں آگے سے کیا کہیں گے سر۔ دیکھیں جی، میں ایک چیز کہتا ہوں اپنے سب اسٹوڈنٹوں کو نا، میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں جتنے لوگ بھی میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، اگر میں ڈاکٹر کو جا کے اپنا مسئلہ نہیں نہ بتاؤں گا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ اتنی دیر تک اس کا علاج نہیں کر پائے گا۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کو بتانا پڑے گا جی مجھے یہ ایشو ہے، وہ اس حساب سے مجھے میڈیسن دے گا تو پھر میرا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہوگا۔ جتنی دیر تک آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ سر ہمارے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہے، سر ہمارے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے، میں اس چیز پہ عمل کر رہا ہوں، مجھے اس چیز میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کینڈل یہ اس طرح ورک نہیں کر رہی جیسے آپ نے بتائی ہے۔ دیکھیں کوئی نہ کوئی غلطی ہے، چاہے آپ کوئی نہ کوئی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیز ویسے ورک نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، ایس ایل ایک دفعہ ہٹ ہوتا ہے، 2 دفعہ ہٹ ہوتا ہے، اگر آپ ٹھیک طرح سے ٹریڈ کر رہے ہیں تو اتنی دفعہ آپ کے ایس ایل نہیں ہٹ ہوتے۔ اس میں ہمیشہ میں غلط ہوں، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر انشاءاللہ یہ مارکیٹ ہے، یہ تو آپ کو کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ چارٹ بلکہ خود بول کے بتاتا ہے کہ مجھے آپ یہاں سے ٹریڈ کریں، مجھے یہاں پہ میرا ایس ایل لگائیں، یہاں سے آپ ٹریڈ کریں، اور اگر تو آپ ویسے کریں گے تو آپ ٹھیک ہے، اگر آپ ویسے نہیں کرتے تو آپ اپنی مرضی کرتے ہیں چارٹ پر، تو پھر شاید آپ کے وہ، میں کہتا ہوں کہ پنجابی میں وہ لفظ ہے نا کہ تکا لگنا، وہ تکا شاید آپ کا کسی چیز کا لگ جائے یا پلس ہو جائے، وہ ٹریڈ نہیں ہوتی۔ ٹریڈ وہی ہوتی ہے جو کسی وجہ سے ہو، بغیر وجہ کے ٹریڈ ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو میں آپ کو کینڈل سٹک پیٹرن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ 2 کینڈلز ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ صرف ان پر ورک کریں، ٹھیک ہے۔ طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ورک کرنا، پریکٹس کرنا آپ کا کام ہے کہ اس پہ جتنا ہو سکے آپ پریکٹس کریں، اور باقاعدہ ہسٹری میں جا کے دیکھیں، ہر انسان یا ہر چیز کا جو گزرا ہوا کل ہے نا وہ بتا دیتا ہے کہ کیا واقعی یہ گزرے ہوئے کل میں اس نے ایسے ورک کیا کہ نہیں کیا۔ اگر پہلے اس نے ایسے ورک کیا تو آگے بھی وہ ایسے ورک کرے گی، لیکن اس کے لیے پھر کیا ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، سرچ کرنی پڑے گی، آپ کو ٹائم دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ یہ سوچیں کہ جی بغیر کسی ٹائم کے، بغیر ورک کیے میں اس میں سے ارننگ کر لوں، تو یہ کوئی وہ نہیں ہے اپنا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یا یہ کوئی وہ جوا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی لگا دیا آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو چلا گیا۔ وہ میں نے پھر آپ کو بتایا وہ تکے آپ کے لگ جائیں، چاہے 20 لگ جائے، 30 لگ جائے، 40 لگ جائے، مجھے اتنے بھی آپ کے لگ جائیں، وہ آپ کی قسمت ہے۔ لیکن میں نے تو آج تک یہی دیکھا ہے، اپنے جو کچھ 14-15 سال کا جو میرا عرصہ نا، میں نے صرف یہی دیکھا ہے کہ ٹریڈ کرنے سے ٹریڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آپ اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کا لاس ہے، چاہے وہ آپ جس طرح مرضی کریں، وہ آپ پر ہے۔ تو ابھی ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ 2 کینڈل سٹکس ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس پہ آپ مارکیٹ میں ورک کریں، اس کو آپ دیکھیں، اس پہ آپ پریکٹس کریں، جتنی ہو سکتا ہے اس پہ پریکٹس کریں۔ ان 2 کینڈلز کا نام ہے انورٹڈ ہیمر اور دوسری کا ہیمر کینڈل، ٹھیک ہے جی۔ یہ کینڈلز ہیں آپ کے سامنے، یہ 2 کینڈلز ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ اس پہ مارکیٹ پہ ورک کریں۔ اب اس کا میں آپ کو طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہ کس طرح سے ہم اس پہ مارکیٹ میں ورک کریں گے، کیا ہم کس طرح سے یہ کہاں پہ آئے گی تو اس پہ ورک کریں گے، یہ سارا طریقہ کار، یہ سب کچھ میں آپ کو چارٹ پہ جا کے سمجھاتا ہوں، بلکہ لائیو چارٹ پہ ہم جاتے ہیں، وہیں پہ میں جا کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اور یہ کینڈلز دونوں اپ ٹرینڈ کے لیے ہیں،
ٹھیک ہے، یہ کینڈلز جو میں بتا رہا ہوں یہ دونوں جب بھی ہم دیکھیں گے یہ ڈاؤن سائڈ پہ دیکھیں گے اور وہاں سے مارکیٹ اپ سائڈ پر جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کے کلر کا ریڈ ہونا یا گرین ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بھی ایک چیز دین میں رکھیں، اگر یہ کینڈل ہے تو اس کا ریڈ یا گرین، یہ نہیں کہ اپنا نیچے اپنا ریڈ آ گئی ہے تو ہم کہیں گے نہیں جی یہ اب باہر نہیں جائے گی مارکیٹ، یا گرین آ گئی ہے، گرین تو چلے ٹھیک ہے نیچے آ جاتی ہے، لیکن ریڈ بھی نیچے بہت ساری اب ایریاز میں ایسے ہوگا کہ وہ ریڈ کلر ہوگا لیکن ان کی شیپ ایسی ہوگی، ان کی شکل بھی اگر تھوڑی بہت چینج ہو تو وہ اسی فیملی کی کینڈلز کلائیں گی. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اس میں یہ دیکھیں جی یہ کینڈل کی اوپننگ ہے، یہاں سے کینڈل اوپن ہوئی، اوپن ہو کے مارکیٹ نیچے کی طرف کو آئی، یہ مارکیٹ نے اپنا لو بنایا ہے. اگر یہ کینڈل نیچے کلوز ہو جاتی تو اس کا کلر ریڈ ہونا تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ اوپن ہوتے ساتھ ہی مارکیٹ ایک دفعہ تو نیچے آئی ہے لیکن بعد میں یہ مارکیٹ اپ سائڈ پر گئی ہے. جب مارکیٹ اوپر جاتی ہے یا اپ سائڈ پر جاتی ہے تو پھر یہ گرین کینڈل شو کرتی ہے. اب یہ اس کینڈل کا ہائی لگا ہوا ہے اور ہائی نیچے جب مارکیٹ کلوز ہوئی ہے نا، یہ کینڈل چاہے آدھے گھنٹے کی ہے چاہے 5 منٹ کی ہے، یہ ٹائم فریم بعد کی بات ہے. ابھی صرف آپ کو میں کینڈل کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کینڈل کیا کر رہی ہے اور اس کی اوپننگ، اس کا ہائی لو، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آ کر یہ کینڈل مارکیٹ کلوز ہو گئی اور یہاں پہ یہ کینڈل ختم، چاہے یہ 1 گھنٹے کی ہے 1 گھنٹہ. اب نیکسٹ کینڈل جو آئے گی وہ دیکھیں اب کس طرح کی آتی ہے. یہ ہے ہیمر کینڈل. اب ہم اس کو میں آپ کو چارٹ پہ جا کے دکھاتا ہوں کہ کیا چارٹ پہ بھی اس کینڈل نے اس طرح سے ورک کیا ہوا ہے اگر کہیں یہ بائی سائڈ پر آئی ہے. اچھا یہ لائنز آپ کو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہ میں نے آپ کو ایک پچھلی ویڈیو گئی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو بلو کلر کی لائنز لگی ہیں یہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہے جس کو میں ڈرا کرتا ہوں چارٹ کے اوپر 1 دن میں یا 4 گھنٹے کے کینڈل پہ. تو یہ میں نے 1 دن کی کینڈل اور 4 گھنٹے کی کینڈل پہ یہ میں نے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ڈرا کی ہیں. یہ آپ خود سے کر سکتے ہیں، اگر آپ کو نہیں کرنا آتا تو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو دیکھ کے آپ کر سکتے ہیں. اس کا ہوتا یہ ہے کہ اب ہم جو دیکھیں گے کہ جو کینڈل سٹک پیٹرن ہے وہ کب اور کیسے ورک کرتا ہے. میں جو ٹریڈ کرتا ہوں وہ 30 منٹ کی کینڈل پہ کرتا ہوں. آپ بھی کوشش کریں 30 منٹ کی کینڈل پہ ٹریڈ کریں. اور اس میں اب میں نے آپ کو بتائی تھی ہیمر کینڈل. اب یہ دیکھیں کہ یہ بالکل سپورٹ پہ آ کے مارکیٹ نے یہ ہیمر کینڈل بنائی ہے. یہاں پہ یہ ہیمر بنانے کے بعد مارکیٹ ٹھیک ٹھاک اوپر. اب اس کا ایس ایل تھا جو یہاں سے اگر یہاں پہ یہ مارکیٹ ہیمر کینڈل بنی ہے، اس کے بعد کیا تھا اس لائن سے تھوڑا سا نیچے اس کا ایس ایل تھا اور یہاں سے اس کو بائی کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ مارکیٹ ٹھیک ٹھاک اپ سائڈ پر گئی ہے. اب تھوڑا سا اور پیچھے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں کہاں پر ہیمر کینڈل بنی ہے اور اس نے ورک کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ دیکھیں یہ والی جو کینڈل ہے یہ بھی ہیمر کنسیڈر، میں نے آپ کو کہا یہ ہیمر کی فیملی ہے یہ بھی. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ لازمی نہیں کہ وہ بالکل گرین ہوگی تو پھر ہی ورک کرے گی یا دوسری ہوگی تو ورک نہیں کرے گی. یہاں سے بھی آپ دیکھیں مارکیٹ ٹھیک ٹھاک اوپر گئی ہے. اگر اس کینڈل کے مطابق آپ دیکھتے ہیں یہ جو کینڈل ہے ریڈ کلر میں چارٹ تھوڑا سا زوم کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ کینڈل ہے. اگر یہ کینڈل آپ دیکھتے ہیں یہاں سے بھی مارکیٹ اس کا ایس ایل جو بنے گا وہ اس کینڈل کے تھوڑا سا نیچے بنے گا. یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. اب یہ اور ہم چارٹ میں ڈھونڈتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی یہ کیا ہے، یہ سب کینڈلز اپنی سپورٹ کے پاس آ کر جب بھی آ کے مارکیٹ اپنی سپورٹ کے پاس آ کے ایسی کینڈل بنائے یا کچھ چیز نہیں. اگر یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ، لیکن میرے خیال سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہاں سے اگر ہم نے اس کو بائی کیا تو ہمارے ایس ایل کے مطابق ایس ایل اتنا، ایس ایل سے ڈبل ٹریڈ یہ مارکیٹ میں دے گی یہ کینڈل. یہ دیکھیں اس نے یہ اوپر جا کے یہ ہیمر کینڈل بنائی ہے لیکن وہاں سے ہمارا یہ ایس ایل ہٹ کیونکہ یہ ہمارے ایریے پر نہیں آئی. ایریا ہمارا یہ ہے، یہ ہم نے جو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس جو ڈرا کیے ہیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اگر اس کے پاس آ کر کینڈل کوئی اس طرح کی ہمیں وہ سائن دیتی ہے کہ جی اپ سائڈ پر یہ مارکیٹ جا رہی ہے تو ہم اس پہ ٹریڈ کریں گے. اگر نہیں دیتی مارکیٹ اس طرح کا کوئی سائن تو ہم اس میں ٹریڈ نہیں کریں گے. اب یہ دیکھیں یہ بھی اپنا کینڈل مارکیٹ یہاں پر آئی ہے اور آ کر اس نے اب اس کو کر رہی ہے ٹیسٹ ابھی بنا رہی ہے اور یہاں پہ اس نے یہ ہیمر کینڈل بنائی. اب یہ دیکھیں جی یہ بھی یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھیں یہ ہیمر کینڈل بنی ہے. اور اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب بھی مارکیٹ کوئی اپنی سپورٹ یا ریزسٹنس کراس کریں تو پھر صبر کریں، پھر دیکھیں کہ مارکیٹ وہاں پر کیا کرتی ہے. اب اس نے دوبارہ سے اس مارکیٹ کو اس کو ری ٹیسٹ کیا ہے. ری ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہیمر بنی اور ہیمر بننے کے بعد یہ مارکیٹ ٹھیک ٹھاک اوپر. آپ جتنا چارٹ میں پیچھے جاتے جائیں گے آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ اسٹڈی کریں. یہ دیکھیں یہ بھی ہیمر کینڈل بنی ہے ٹھیک ہے اپنی بالکل یہ ریزسٹنس کے پاس اور اس کے بعد مارکیٹ اپ سائڈ پر گئی ہے. اگر یہاں پہ یہ چیزیں جا سکتی ہیں، اب یہ دیکھیں یہاں پر اگر یہ بالفرض بن بھی گئی ہے تو آپ کا یہ ایس ایل ہٹ ہو گیا. میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بات کی ہے
کہ اگر یہ 5 ٹائم آپ کو نظر آتی ہے تو 5 ٹائم میں کوئی 2 دفعہ آپ کے ایس ایل بھی ہٹ ہو جائیں گے نا تو آپ کو اس میں لوس نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ بنایا ہے ایک طریقہ کار ہے جو ٹریڈ کرنے کا، مثال کے طور پہ آپ نے ایس ایل لگایا $10 کا، اگر آپ نے 5 ٹریڈیں کی ہیں $10 کا ایس ایل لگایا، آپ کے 2 ایس ایل ہٹ ہو گئے تو اس کا مطلب آپ کے $20 کا ایس ایل ہٹ ہو گیا. اگر میں کہتا ہوں کہ $10 کا ایس ایل ہے تو ٹی پی آپ نے $20 کا رکھنا ہے. 20 ضربے اگر 3 ٹریڈوں میں آپ کا ٹی پی ہوا ہے تو وہ آپ کے 60 میں سے 20 آپ پھر بھی نکالیں، 60 میں سے 20 آپ پھر بھی نکالیں، آپ کے $40 پھر بھی آپ پلس ہیں. یہ چاہے آپ $2 کا ٹی پی لگائیں اوپر نیچے ایس ایل اپنا رکھیں، 1 کا رکھیں، چاہے اپنا ایس ایل، اگر ایس ایل کو دیکھیں کہ جتنا آپ کا مارکیٹ میں بنتا ہے نا وہ آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے. مثال کے طور پہ اگر یہاں سے یہ بائی بنتی ہے تو اس کا ایس ایل یہاں پر ہی ہے، اب یہ $2 بن جائے، یہ 4 بن جائے، یہ 5 بن جائے، اور اوپر جو آپ نے ٹی پی لگانا ہے وہ اس سے آپ نے ڈبل لگانا ہے. یہ بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں. اب تھوڑے دن پہلے بلکہ پہلے بھی بتایا، میں نے ایک ٹریڈ کی ہے جس میں اپنا میں نے 62 سینٹ کا ایس ایل لگایا اور اپنا اس کو ٹی پی میں نے چھوڑ دیا، اس کو ٹی پی نہیں میں نے لگایا، اور وہ ٹھیک ٹھاک ٹریڈ کم از کم کو $40-45 وہ پلس گئی. لیکن بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایس ایل آپ نے لازمی لگانا ہے. ایس ایل کے بغیر مارکیٹ میں ٹریڈ بالکل بھی نہیں کرنی. اب یہ تو کینڈل تھی ہیمر جس نے مارکیٹ میں ورک کیا. اب دوسری کینڈل ہے انورٹڈ ہیمر. یہ بھی چارٹ کی ڈاؤن سائڈ پہ ہی، نیچے والی سائڈ پہ ہی آئے گی تو آپ کو مارکیٹ کا اپ ٹرینڈ نظر آئے گا کہ مارکیٹ اب اپ ٹرینڈ میں جا رہی ہے. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں چارٹ میں جا کے کہ کیا چارٹ میں کہیں ایسی جگہ پہ کہیں آئی ہے نیچے والی سائڈ پہ کہ مارکیٹ اپ سائڈ پر گئی ہو. اس میں ایک تو یہ آپ سب سے پہلے یہ اوپر دیکھیں، یہ 2 جگہ پر آئی ہے یہ، لیکن یہ کس کے پاس، ہماری جو بالکل سپورٹ ہے اس کے پاس آئی ہے، یہ اس کے پاس ہی ہے. اور یہ مارکیٹ، لیکن پھر بات کرنے کے طریقے ان میں ایس ایل کا، یہ آپ کا ایس ایل ہے. اگر یہاں سے بھی آپ بائی کرتے ہیں یہ آتی تو یہاں پہ آپ کا ایس ایل ہے. یہاں پہ نیچے، یہاں پہ میرے خیال سے بہت بھی ہوا تو اگر کوئی $2 کا یا $1.5 کا ایس ایل بنتا ہے اور اوپر ٹی پی دیکھیں آپ ٹھیک ٹھاک دیکھے گئی. اس کے لیے یہ کہ آپ صبر سے مارکیٹ میں بیٹھے رہیں، بس صبر سے کام کریں تو پھر کہیں آپ کا کام بنتا ہے. اگر آپ لالچ کریں گے، اب جس طرح یہ دیکھیں یہ انورٹڈ ہیمر بنا ہے لیکن یہ سمجھیں کہ آپ کا ایس ایل ہٹ کر گیا، کوئی بات نہیں. ایس ایل دیکھیں یہ مارکیٹ کا حصہ ہے کہ ایس ایل ہٹ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کسی طریقے سے آپ ٹریڈ کرتے رہیں گے ٹریڈ، تو آپ لازمی اپنا، اب جس طرح یہ دیکھیں یہ بھی مارکیٹ یہ انورٹڈ ہیمر بنا ہوا ہے تو اس میں اگر ایس ایل آپ کا یہ نیچے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہوا کہ جو ایس ایل آپ نے لگانا ہے جہاں پہ کینڈل کی کلوزنگ ہے اس سے تھوڑا سا نیچے رکھ کے لگائیں ہمیشہ. اس میں بھی اگر آپ کا ایس ایل نیچے ہوتا تو یہ ایک اچھی ٹریڈ. اب یہ دیکھیں یہ مارکیٹ میں یہ آپ کو نظر آیا ہوگا انورٹڈ ہیمر، یہ والی کینڈل جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ جب مارکیٹ میں آئی اس کے بعد مارکیٹ اچھا خاصا، اب اس کا جو ایس ایل ہے وہ یہاں پر بنتا ہے. اس کا ایس ایل آپ لگا سکتے ہیں، یہاں پر لگا کے ایک اچھے طریقے سے یہ ٹریڈ ہو سکتی ہے. آپ کو جہاں جہاں بھی یہ چیز نظر آئے گی وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ مارکیٹ میں ورک کیا، اس نے کام کیا ہے. لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو سکون سے، آرام سے، تو ہم کو اس میں کوئی جلدی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یہ انورٹڈ ہیمر بنا ہے اور یہاں سے وہ جتنا اس نے بنایا اوپر وہ اتنا ٹریڈ دے گی. یہ مارکیٹ وہاں سے وہ ٹریڈ دیکھ گئی. آپ صرف یہ 2 کینڈل سٹک پیٹرن اپنے ذہن میں رکھیں. آپ کو جہاں جہاں بھی مارکیٹ میں یہ انورٹڈ ہیمر یا ہیمر نظر آئے گا وہ ضرور ورک کرے گا. اگر آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا اگر آپ کا ایس ایل ہٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی بندہ 100% نہیں یہ کہہ سکتا کہ جی میں نے جو کہہ دیا ایسا ہی ہوگا. ہمارے آج بھی ایس ایل ہٹ ہوتے ہیں لیکن اس میں کیا ہے کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے، ہمارا جو پیٹرن ہے ہم اس پیٹرن سے ہٹ کے ٹریڈ کرتے ہی نہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ صرف ابھی جو بالکل نئے اسٹوڈنٹ ہیں، جو بھی بالکل نیا کام سیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ صرف یہ 2 کینڈل، اور آنے والے وقت میں آپ کو سیل کے لیے 2 کینڈلز آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا جس میں آپ نے سیل ٹرینڈ میں سیل کرنی ہے. یہ تو بوم 500 اور بوم 1000 اور بوم 300 ان پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ والے کینڈل سٹک پیٹرن پر آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. یہ لازمی نہیں کہ یہ کسی بھی چارٹ پر، یہ چاہے بوم ہے، چاہے فوریکس ہے، چاہے کرپٹو ہے، آپ یہ کسی بھی چارٹ پر آتے ہیں. لیکن جب یہ کینڈلز اپنے کسی لیول پر آتی ہیں تو یہ لازمی مارکیٹ میں ورک کرتی ہیں. اس کے علاوہ فوریکس کے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا کوئی بھی آپ نے چیز پوچھنی ہو، کسی بروکر کے بارے میں پوچھنی ہو، ڈپازٹ ڈراول کے بارے میں پوچھنی ہو، کسی کا کوئی ایشو ہو تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کمنٹس میں آپ کو آپ کی بات کا جواب دوں. لیکن بس یہ پریکٹس کرنا آپ کا کام ہے. آپ جتنا پریکٹس کر سکتے ہیں وہ